Assalamu alaikum warahmatullah. Dear viewers, we will start shortly. We will start very shortly inshallah ta'ala. अभी हम शुरू करेंगे प्रोग्राम, तो आप इंतज़ार करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا علماء کرام؟ الحمدللہ سب خیریت ہے. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا. سر صاحب آپ پر ہے. جب آپ کا کیمرہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. رضوان صاحب بھی آ گئے. میرا کیمرہ نہیں تھا چاہ رہا، میں اس پہ ٹرائی کر رہا تھا. اس جی وجہ سے ٹھیک پھر ہے. مجھے آپ کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہے. اب سیٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. Will we be starting with dua? We will start with tilawat and ahad. Acha. If we put a humble request from yourself that we start with silent prayer, and then we can afterwards You start. want to start with the silent prayer? I think it would be nice. We will end with the silent prayer. And let me introduce my colleagues, Mukarram Agaya Khan Saab, Missionary in Charge, Sweden, and Rizwan Afzal Saab, who is in missionary in Malmo. Acha, mashallah. And Mansoor Clark Saab is your regional missionary still in Baitul Futur region, or? So I've moved from Beth Futuh, who moved me to Neema Fazil. So I'm in Elsfield, but I serve under the Markaz Press and Media Department with Abdul Khan Saab. Okay, mashallah. So you're not basically in the field anymore? No. Okay. I don't think anyone's in the field now, because of COVID. All right. Either you are permanently in the field now, or you are not in the field at all. Well, we are digitalized right now, all of us. جی سر صاحب آپ پلیز. اب بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نو ساؤنڈ. آواز نہیں ہے. آپ اسے فون کر لیں اگر کوئی بات ضروری کہنی ہو، لیکن آواز نہیں ہے فی الحال. ہم پچھلے کوشش کریں 20 منٹ سے ٹھیک کرنے کی، تو نہیں ہو رہا کسی وجہ سے. دیکھتے ہیں ابھی ہو جائے.
So to all viewers out there, we will inshallah ta'ala start shortly when Sadr Majlis comes back to the studio. We are waiting for Sadr Sahab. We are having some technical issues. السلام علیکم ربی صاحب، آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اچھا شکر ہے۔ شکر جی پلیز۔ جی ربی صاحب، مصری صاحب اگر آپ کو جب بھی مناسب لگے تو آپ پروگرام شروع کروا دیں۔ جی مولوی صاحب، جی ایک سیکنڈ میں ذرا پروگرام کھول لوں سامنے مجھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو پروگرام مجلس خدا ملمدی سویڈن نے ارینج کیا ہے، رشتہ ناطہ کے ٹاپک پہ مختلف اس میں علماء بھی شامل ہو رہے ہیں اور ڈسکشن بھی ہوگی، کوسچن آنسر بھی ہوگا، اور اسی موضوع سے ارد گرد سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے گھومیں گے۔ تو اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ حافظ جاذب آفرین صاحب پلیز۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،
إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر گویا اچانک تم بشر بن کر پھیلتے چلے گئے۔ اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں۔ اور اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف بھی۔ یقیناً اس میں عالموں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ اور اس کے نشانات میں سے تمہارا رات کو اور دن کو سونا ہے، اور تمہارا اس کے فضل کی جستجو کرنا بھی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں جو بات سنتے ہیں۔ Svensk översättning. Till hans underhör detta att han har skapat er vår jord, och nu sprider ni er över jorden som fullt utvecklade människor. Och till hans underhör att han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem. Och han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. Och till hans underhör skapelsen av himlarna och jorden, och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla. Och till hans underhör sömnen som ni får njuta om natten och likaså om dagen, och den möjlighet ni då har att söka det som han i sin godhet beviljar er för er försörjning. I detta ligger sannoliken budskap till dem som vill lyssna. Jazakallah. جی جزاکم اللہ۔ اب ہم سب خدام الاحمدیہ کا عہد دہرائیں گے۔ مکرم صدر صاحب عہد دہرائیں گے، لیڈ کریں گے، لیکن سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے عہد نہیں دہرانا۔ جزاکم اللہ۔ جی صدر صاحب۔ اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ Jag förpliktar mig högtidligt att alltid vara redo att offra mitt liv, min förmögenhet, min tid och min heder för min religion och min nation.
Jag ska också vara redo att göra all slags uppoffring för Khilafat-e-Ahmadiyya. Och jag ska anse det obligatoriskt för mig att lyda samtliga Khalifas befallningar, inshallah, för Atfalul Ahmadiyya. Jag förpliktar mig högtidligt att alltid vara redo att tjäna islam, Ahmadiyyat och min nation. Jag ska alltid tala sanning. Jag ska inte utnyttja någon. Och jag ska sträva efter att lyda alla Khalifas befallningar, inshallah. अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अब इस आज के इजलास की जो सबसे पहली तकरीर है वो मुकर्रम काशिफ महमूद विर्क साहब की है और टॉपिक है कि वाई नॉट मैरी आउटसाइड जमात। जी मुकर्रम काशिफ साहब। जज़ाकल्लाह। इसके पहले जी तारुफ मौलवी था साहब, कोई? तारुफ है एक छोटा सा। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है उसमें नहीं था। जी फरमाएं आप, जी प्लीज। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे खुदाम भाइयों, अतफालुल अहमदिया और अजीज़ मेहमान कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से मजलिस खुदामुल अहमदिया स्वीडन को नए साल का पहला रिश्ता नाता से मुतल्लिक तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करने का मौका मिल रहा है। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ पसे मंज़र बयान करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम जैसा कि इस मौजू से वाज़िह है कि रिश्ता नाता सेमिनार है। हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के हुक्म के मुताबिक एक नया शोबा कायम किया गया है जिसका नाम शोबा एडिशनल तरबियत बराए रिश्ता नाता है। मजलिस खुदामुल अहमदिया ये अपना एजाज़ समझती है कि खलीफा वक्त ने हमें ये जिम्मेदारी दी। इस शोबा के मोहतमिम के तौर पर मुकर्रम रिजवान अहमद साहब ऑफ स्टॉकहोम की मंजूरी मौसूल हुई है। अल्लाह करे कि हम इस जिम्मेदारी को ऐसा रंग में निभाने वाले हों, आमीन। इस शोबा के मुतालिक जो हदायत मौसूल हुई वो मुख्तसर बयान करता हूँ ताकि खुदाम को इस बारे में इल्म हो। हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ फरमाते हैं, आइंदा साल जब आप अपनी नई आमला बनाएं तो इसमें एडिशनल मोहतमिम तरबियत रिश्ता नाता का ओहदा भी कायम करें। और इस शोबा की जिम्मेदारियों के बारे में मदरजा झैल हदायत भी मौसूल हुई। जो खुदाम शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं या शादी की उम्र होने वाली है, इनकी तजनीद बनाई जाए। गैर शादीशुदा खुदाम से ज़ाती राब्ता रख कर वक्त पर शादी करना, जमात में शादी करना और दीगर अहम मौज़ूआत पर बातचीत की जाए। अतफाल के वालिदैन को सोशल प्रॉब्लम्स, वक्त पर शादी और जमात में शादी के बारे में तालीम दी जाए। ऑनलाइन और जमाती और तंजीमी रसायल वगैरह में मज़ामीन शाये किए जाएँ। इसके अलावा आइली मसाइल से मुतल्लिक़ किताब की तशहीर, MTA से मिलकर प्रोग्राम बनाना और जमाती रिश्ता नाता सिस्टम में खुदाम की शमूलियत की तरफ तवज्जो करवाना शामिल है। हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ एक मुलाकात में फरमाते हैं, अगर अहमदी लड़के बाहर शादियां करने लग जाएंगे तो फिर अहमदी लड़कियां कहाँ जाएंगी? अहमदी लड़कियों को भी कोई फ़िक्र करें, अहमदी लड़कियों के रिश्ते करवाने की फ़िक्र करें, इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। हजूर की इस बात से ज़ाहिर होता है कि हमें ज़रूरत है कि खुदाम इस बात की अहमियत और एहसास को पहले से ज़्यादा पैदा किया जाए कि जमात के अंदर शादी करने के क्या फ़ायदे और बाहर शादी करने के क्या मुज़र असरात हैं। अब मैं सामीन कराम के आज के इस प्रोग्राम में शामिल मेहमानान के बारे में तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ लंदन से शामिल हैं मुकर्रम मंसूर क्लार्क साहब। आप लंदन में मुबल्लिग सिलसिला हैं।
आपने 2014 में जामिया अहमदिया यूके से ग्रेजुएट किया। आप मरकजी प्रेस और मीडिया डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर हैं। रिव्यू ऑफ रिलीजन के एडिटोरियल बोर्ड में शामिल हैं। MTA में प्रोड्यूसर हैं। महमूद रीजन के रीजनल कायद हैं। आपने 2016 में जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। आप आज हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला बिन नस्र अल अज़ीज़ की खसूसी इजाज़त से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। फिर हमारे साथ मुकर्रम आगा याया खान साहब मुबल्लिग इंचार्ज स्वीडन भी मौजूद हैं, जो कि हमारे इस तकरीब के मेहमान खसूसी हैं और गोथमबर्ग में मुकीम हैं। और हमारे साथ मुकर्रम रिजवान अहमद अफजल साहब शामिल हैं और आप मुरब्बी सिलसिला मालमो हैं। फिर मुकर्रम काशिफ महमूद साहब, जो कि मुरब्बी सिलसिला स्टॉकहोम हैं और मजलिस खुदामुल अहमदिया में मोहतरम तरबियत की खिदमात की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी पुरखलूस ख्वाहिशों से आज का प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। आप सब खुदाम भाइयों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को तवज्जो से सुने। हमारे तमाम स्पीकर्स बहुत मेहनत से काम करके आते हैं और इसमें 1-2 घंटे के प्रोग्राम में महीने भर की मेहनत शामिल है। आपके कोई भी सवालात हों तो आप इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में हमारे पैनल से कर सकते हैं। आपको पहले से सवालात के लिए एक लिंक भेज दिया गया था। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। जी जज़ाकुमुल्लाह। जी काशिफ साहब, अब इसके बाद आप ही की तकरीर है। ये मेरे पास जो प्रोग्राम है उसमें ये नहीं था, इसलिए अब आप देख लें अगर कोई और तो नहीं प्रोग्राम दरमियान में आपकी तकरीर के अलावा। नहीं, अब जी नहीं। प्लीज फिर शुरू करें जी। जज़ाकल्लाह सर। My speech will be in English for the benefit of all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Esteemed guests, respected Sadr Majlis and dear Khudam, today I will briefly speak to you about the topic, why is it important to marry an Ahmadi or within the Jamaat? Marriage is an important institution in the society of mankind in most cultures. It safeguards the right of the spouses and their future children. It strengthens societies and creates stronger bonds not only between two individuals, but between two families. And indeed, as we heard in the initial verses that were recited, the bond between man and woman and the love and tenderness it generates is among the signs of Allah the Almighty. The perception about marriage naturally differs in different parts of the world. The institution of marriage, placed in the context of the Swedish society, requires insight into the cultural and social fabric of which it consists. According to World Values Survey, a global research network that has analyzed values of people globally for more than 4 decades, Sweden places itself on the top extreme with regard to non-traditional, secular, rational, and individualistic values. From one perspective, this means that important choices that Swedish people make in life are guided by an approach that to a large extent neglects tradition and family values and instead opt for individualistic choices. And this is certainly the case when it comes to selecting a life partner. Now, to put this into perspectives, let us look at some statistics. According to SCB, the Swedish Statistic Agency, the average age for men to marry first time in Sweden ranges between 30 and 35. In 2019, about 50,000 marriages were conducted in Sweden, out of which and a total of 25,000 divorces were registered. The latter is a substantial figure, of course. On average, a marriage in Sweden lasts for 11 years, but it is not uncommon that separation takes place only after 4 to 5 years. In a small country like Sweden, a staggering number of 35,000 abortions are made each year. The brief facts and figures just presented have a huge impact on the society, something which is often overlooked. For instance, imagine what children feel when parents separate on reasons which are trivial enough to be resolved only if both parties show commitment.
In terms of individuality, it is a fact that loneliness and depression has become a considerable health problem in many modern societies, especially in old age when the partner dies and children neglect their parents and place them in elderly homes. It is not irrational to believe that the shocking number of abortions in this small country has a strong correlation with unstable relationships. Respected Khudam, the reason why I share these figures with you is so that we should realize and be aware that our ideas, tendencies, and priorities in life do not emerge randomly or out of empty space. Rather, they are formed and merged through an interaction with the very society which we live and breathe in. And as far as the World Value Survey shows, they do not constitute a law of nature. Rather, they represent very extreme ideas compared to the rest of the world and countries. In 1995, the fourth Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah, stated in one of his Quran classes that the most liberal ideas and values in all of Europe could be found in Sweden. Now, most of us grew up with a strong Muslim identity. Our parents are practicing Muslims and put a lot of value in their faith. For us, social life is very important, and we are not brought up in a way that encourages self-interest and egoism, which is a natural outcome of individualism. We are proud of our Muslim heritage, and we feel sad whenever our religion is unjustly maligned or attacked by elements of the society. Many have witnessed Islamophobia from close quarters. Undoubtedly, many things which we do, say, and are appealed by are ideas emanating from our Muslim heritage and identity. It is a part of who we are. Now, this also has an impact on what kind of life partner we would like to choose and how we choose that life partner. Many would object to arranged marriages and consider them to be traditional or enforced. In an interview with Review of Legends, His Holiness Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayatollah ibn Aziz commented on arranged marriages and said, in Islam, arranged marriages are not just based on luck and guessing who might be the best potential partners. Rather, spirituality has a big role to play as well. In addition, due diligence is done in terms of the couple finding out about one another, and friends and family give their input in the best interest of the pair. Then the couple engage in serious prayer to supplicate to God to help them decide if the potential partner is suitable to spend the rest of their lives with. In light of this quote, we must realize that marriage is not only about finding the one who seems right, or a soulmate, or someone who is attracting and clever. Since you are spending the rest of your life with that person or that individual, there are many other things which have to be taken into consideration. For instance, how will the relation be between my partner and my parents and my extended family? When children are born, will me and my partner share preferences in regard to their upbringing and education? And importantly, will my partner value my faith, identity, and religious background? It is only natural that when we make important choices in our life, we value the opinion and support of those whom we hold to be our most beloved, entrusted, and benevolent people. Then why should this not be the case when selecting a life partner? Now, coming to the actual topic of my talk, that why should Ahmadi Muslims marry Ahmadis? In light of the short introductory remarks I've just given, I would like to state some theological reasons as well. On the 7th of June, 1898, the Promised Messiah al-Islam, Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, wrote an instruction to the members of Jamaat regarding matrimonial issues. He stated that since the number of adherents to Ahmadiyyat was ever increasing, there is a need to enact measures to strengthen their internal bond and unity and safeguard them from negative impact of other relatives and friends from those and from the harm of such mullahs and clerics who have become blind in their enmity and rage against the Jamaat.
This would be done through arranging marriages between children of the adherents. The promised Messiah, peace be upon him, stated that it is not befitting to have matrimonial relations with such opponents of the Jamaat. How should this instruction be perceived? As Ahmadi Muslims, we believe the promised Messiah Islam to be the very same Messiah which the Holy Prophet ﷺ foretold is coming in the latter days in order to revive and revitalize Islam. This belief entails conviction that all teachings he would give would be in light of Islamic law and Sharia, and that these teachings would serve to strengthen Islam and its cause. And to go against or oppose those teachings would in turn be detrimental to the cause of Islam. For us Ahmadi Muslims, it is clear that the religious authority of the promised Messiah Islam is unequaled and is based on and is sanctioned by the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. In both the Holy Quran and Ahadith, we find many verses and statements which emphasizes the importance of prioritizing faith when coming to choosing a life partner. We are told that marriage in fact completes a person's faith. We are admonished to be mindful of what we are sending forth for tomorrow. Islam also teaches the importance of kufr, a term which means that lasting and strong marriages are more easily established if the partners are equal in and share religion, social status, and education. The Imam of the age, the promised Messiah Islam, stated that the relationship between husband and wife should be as between two true and sincere friends. It is in light of these teachings that our beloved Imam, Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayatollah ibn Aziz, on several occasions has highlighted the importance of Ahmadis marrying other Ahmadis. In Hazur Akhtar's recent meeting with office holders in Sweden, he emphasized this point, as we heard Sadr Majlis quoted earlier, and said that the result of young Ahmadi men marrying outside Jamaat would be that Ahmadi girls would find it more and more difficult to find spouses. On other occasions, Hazur Akhtar has stated that it is very important to have the religious aspect in mind when selecting a spouse, and that doing otherwise will create disorder and unrest in the families and in the larger society. Hazur Akhtar had also stated that the reason why sometimes boys are allowed to marry outside Jamaat is not done to sanction these marriages. Rather, it is done in light of the principle of the lesser evil. As a serving missionary and Muhtamim Tarbiyyat, I can say that the negative outcome and result of Khuddam marrying outside Jamaat are all too apparent. In most cases, it has caused those involved a great deal of distress and regret. Their future offspring has chosen a path other than Islam Ahmadiyyat, and some have even been separated from their own children. So my dear fellow Khuddam, let it be clear that with freedom also comes responsibility. It is up to each and every one of us to make choices which will have the most fruitful and blessed outcome. For this, as Ahmadi Muslims, there is no better solution than having a strong relation with Allah the Almighty, as ultimately He is our Creator and knows what is best for His creation. In the end, I pray that may Allah Almighty enable us to follow the wise teachings of Islam and make our lives prosperous and blessed. Ameen. Jazakumullah ahsanul. जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब हमारी जो नेक्स्ट स्पीच है, तकरीर है, रिजवान अहमद अफसल साहब वाले सिलसिला मालूम, what to think of before marriage. जी रिजवान अफसल साहब। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हमने जो तकरीर सुनी है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह होकर हमारे सामने आई है कि ज़िंदगी के इस आगाज़ पर जब इंसान अपनी फैमिली लाइफ शुरू करता है, आइली ज़िंदगी शुरू करता है,
تو جو اپنے ساتھی کا انتخاب ہے، پارٹنر کا انتخاب ہے، وہ نہایت ہی اہم موڑ ہے، کیونکہ اگر بہترین پارٹنر کا انتخاب ہم کر لیتے ہیں تو ہماری آئندہ کی زندگی جو فیملی لائف ہے وہ بہترین لائف ہوگی. اور اگر ہم نے انتخاب میں چوک کر گئے، انتخاب درست نہ کر سکے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک غیر خوش کن جو ہے وہ نکلتا ہے. اسی وجہ سے یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ شادی سے پہلے جو تیاری ہے کہ اپنے ساتھی کو کیسا پانا ہے، کس قسم کے ساتھی کی تلاش کرنی ہے، اس کے اوپر اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم زندگی کے ہر اہم موڑ پر، ہر اہم کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارے کا طریق سکھایا ہے. جب ہم اپنے پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں، تو عمومی معاملات جو ہیں ان کے اوپر تسلی کرنے کے بعد سب سے اہم موقع جو ہے وہ دعائیں کرنے کا ہے. اور اس موقع پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اور نیک لوگوں کو بھی دعا کے لیے اور استخارے کے لیے کہتے ہیں، مگر اس طرف توجہ کم نظر آتی ہے کہ بچے جن کی شادی ہونے والی ہے، جو پارٹنر کی تلاش کر رہے ہیں، وہ اس قسم کی سرگرمی کے ساتھ دعاؤں کی کوشش کر رہے ہوں. تو اس لیے نوجوانوں کو خود اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھ کے تہجد کی نماز میں دعائیں کرنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ساتھی کے انتخاب میں ان کی مدد کرے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کا آغاز دعا سے کرنا چاہیے، اور رشتہ ناطہ کے معاملے میں تو خاص طور پر دعا اور استخارے سے کام لینا چاہیے. نیک دلی سے پرسوز دعائیں کریں، اور دل کو تسلی اور اطمینان ہو جائے تو خدا تعالیٰ پر توکل کریں. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شادی کے لیے انسان دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرے، جیسا کہ استخارہ کرنے کا طریق رائج ہے. تو حضور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر رشتہ ناطہ کے معاملات میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی استخارہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور فرماتے ہیں مزید، رشتہ خواہ بیٹی کا پیش نظر ہو یا بیٹے کا یا کسی اور عزیز کا، ہر صورت میں ماں باپ کی پہلی ترجیح اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ رشتے کے مسئلے کا انتہائی عاجزانہ دعا کے ساتھ آغاز کریں. دعاؤں کو رشتے میں بہت اہمیت ہے، اور دعاؤں کا اثر اولاد پر بہت دور تک پڑتا ہے. تو یہ وہ اہمیت ہے دعا کی جو خلیفۃ المسیح نے ہمارے سامنے رکھی ہے، خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے، کہ دعائیں کریں اور دعا کے ذریعے سے اپنے پارٹنر کی تلاش جو ہے اس کا آغاز کریں. آج کے معاشرے کا بھی پس منظر ہم نے سنا ہے مکرم کاشی صاحب کی تقریر میں بھی، کہ آج کے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں یا جو ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ عموماً ان بنیادوں پر نہیں ہیں جو اسلام نے بنیادیں بتائی ہیں. عموماً تعلیمی اداروں میں اکٹھے پڑھتے ہوئے یا بعض اوقات کسی جگہ پر ملنے کے نتیجے میں ایک لگاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو آج کل کے لینگویج میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یا پہلی دفعہ نظر ڈالتے ہی ایک پیار ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ریلیشنز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور چونکہ یہ تعلقات بظاہر جو انسان کی ظاہری اپیرنس ہے، شکل و صورت ہے، اس کی پسند کے اوپر ڈیولپ ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتے. اور جب انسان کا دل اس ایک چہرے سے بھرتا ہے تو پھر دوسرے چہرے کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، اور پھر جو اس سے بھرتا ہے تو پھر ایک اور اس طرح ان کی زندگی میں کئی پارٹنر جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے پر اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ بالکل ایک دوسری تعلیم ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے، حضرت مسیح خامس سید تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بیان کیا ایک واقعہ، وہ بڑا اس بات کو واضح کرنے والا ہے کہ ایک لڑکا ایک والد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے بہت پیار ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں.
انہوں نے کہا کیا تمہیں حقیقی پیار ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں تو اس کے لیے ہر چیز کرنے کے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہیں اس کی ظاہری شکل و صورت سے پیار ہے، اس کے لمبے بالوں سے ہے، اس کی خوبصورتی سے ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو بہت پیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کچھ دن انتظار کرو، پھر میں تمہیں بلاؤں گا اور دعوت دوں گا، اور پھر بھی اگر تمہارا جو ہے وہ یقین یہی ہے کہ تمہیں واقعی پیار ہے تو پھر تمہیں اجازت ہے شادی کرنے کی۔ اس دوران اس نے اپنی بیٹی کے ایک تو وہ جو لمبے بال تھے وہ کاٹ دیے، ان کو محفوظ کر لیا، اور اس کو ایسی بعض دوائی دی جس سے اس کا پیٹ خراب ہوا، اس سے کمزور ہو گئی، آنکھوں کے حلقے پڑ گئے، ایک بہت ہی نحیف سی اور کمزور سی صورت جو ہے اس کی بن گئی۔ اس پر اس والد نے اس لڑکے کو دوبارہ دعوت دی اور کہا کہ آؤ، آ کے میری بیٹی کو دیکھ لو، اور اسے کہا کہ کیا اب بھی تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو ویل اینڈ گڈ، گو اہیڈ، کہ جاؤ شادی کر لو۔ تو اب وہ لڑکا جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، اپنے ایکسکیوز پیش کرنے شروع کر دیے کہ نہیں یہ وجہ ہے، میں شادی نہیں کر سکتا، یہ وہ۔ اور اس کے والد نے پھر وہ جو بال تھے اس کے کاٹے ہوئے وہ لا کر اس کے سامنے رکھے کہ ان کو تم لے جاؤ، کیونکہ تمہیں ان سے پیار تھا، تمہیں میری بیٹی سے پیار نہیں تھا۔ تو یہ وہ ریالٹی ہے جو اس سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ وہ عملی شکل ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو اسلام نے تعلیم بتائی ہے اس سے بالکل ہٹ کے صرف وقتی جذبات کے محض ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے اور شادی کی خواہش کر لی، یا اس کے ساتھ ریلیشنز قائم کیے، اور پھر وہ ریلیشنز جو ہیں آہستہ آہستہ جیسے ہی شکل چینج ہوئی وہ ریلیشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور پاک باز مومن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک باز عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہیں، جب کہ تم انہیں نکاح میں لاتے ہوئے ان کے حق میں ادا کرو، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نکاح کر کے ریلیشنز کو قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ساتھ ہی دو چیزوں سے باز کر دیا ہے کہ نہ ہی بدکاری کرتے ہوئے ریلیشنز قائم کرنے ہیں اور نہ ہی خفیہ دوستیاں کرنی ہیں۔ تو یہ ڈیٹنگ ہے یا کسی ملاقاتیں ہیں اور اس قسم کی جو شادی سے پہلے تعلقات ہیں، ان سب کو اسلام جو ہے وہ جو ہے ان کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ساتھی کے انتخاب میں تم نے نہایت سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریق بھی بیان کر دیا کہ کن چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بیوی کے انتخاب میں عموماً 4 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہتے، عموماً لوگ 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ تو کسی عورت کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرتے ہیں، بعض لوگ عورت کے خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے شادی کے خواہاں ہوتے ہیں، بعض لوگ عورت کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے دین اور اخلاق کی وجہ سے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ سو اے مردو، تم دیندار اور بااخلاق رفیقہ حیات چن کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو، ورنہ تمہارے ہاتھ ہمیشہ خاک آلود رہیں گے۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ عموماً لوگ ان 4 مختلف قسم کے انتخابات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بتایا کہ جو بیسٹ طریقہ ہے انتخاب کا وہ یہی ہے کہ تم اپنے ساتھی کے اخلاق، کردار اور دین کو جو ہے وہ پرائورٹی دو۔ اگر تم ان چیزوں کو پرائورٹی دو گے تو پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ بہترین ہوگی، اور اپنے انتخاب میں دین اور اخلاق کو جو ہے وہ مقدم رکھنا نہ صرف تمہاری اپنی زندگی کو کامیاب کرے گا بلکہ آئندہ نسلوں کی حفاظت کے بھی جو ہے اور ترقی کا سامان بھی مہیا کرے گا۔ کیونکہ جو لوگ
بیوی کے انتخاب میں دین اور اخلاق کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا دین اور اخلاق کی نسبت دوسری باتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی میں نے اگزامپل بتائی ہے کہ وہ لمبا عرصہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. خوبصورتی بھی ختم ہونے والی ہے، مال و دولت بھی جانے والی ہے، حسب و نسب کا بھی ختم ہونا جو ہے وہ اس کو ممکن ہے، اور گھر کے اتحاد کو اور خوشی کو وہی عورت جو ہے وہ قائم رکھ سکتی ہے جس کے دین اور اخلاق جو ہیں وہ بہترین ہے. اور پھر ایک جو خوش اخلاق بیوی ہے اس کا جو گہرا اثر ہے وہ اولاد پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو عقل مند انسان ہے وہ اپنی صرف وقتی خوشی کو یا وقتی احساس کے لیے کام نہیں کرتا، یہ اس کے لیے کوئی چوائس نہیں کرے گا، بلکہ ایک جو انسان کی ساری زندگی کے کام آنے والی چیز ہے، نہ کہ وقتی طور پر کہ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا بچوں کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے. اور اگر بچوں کی جو ماں ہے، جو آپ نے اپنی بیوی پسند کی ہے، اپنا ساتھی جس کو پسند کیا ہے، وہ مذہبی ہوگی، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ وہ بچوں کی ایسی تربیت کرے گی، اس رنگ میں تربیت کرے گی کہ وہ بچے جو ہیں وہ دین کی طرف رغبت رکھنے والے بچے ہوں گے. اور اگر وہ عورت دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی نہیں ہے تو پھر آپ کی اگلی نسل کی حفاظت اور دین میں ان کی ترقی کا بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کی پریورٹی جو ہے وہ دین نہیں ہے، اور جب اس کی پریورٹی دین نہ ہوگی تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں، آئندہ جو نسل ہے آپ کی، اس کی حفاظت ممکن نہیں ہے. ان کے بگڑنے کا، ان کے خدا تعالیٰ سے دور جانے کا، دین سے دور جانے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں ہمیں فرمایا کہ صرف اس ایک پہلو کو ہی دیکھنا ہے، مگر اس کو پریورٹی دینی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور مواقع پر بعض اور چیزوں کی طرف بھی کہا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرتے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لو، اور دیکھنے سے ایک دوسرے جو ہے وہ تاکہ بعد میں تمہیں یہ نہ ہو شکل صورت کی پسندیدگی کی وجہ سے تمہارے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہو. اور اس میں واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو ایک رشتہ سجیسٹ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر اس کو دیکھ لو. اور جب وہ نوجوان اس لڑکی کے گھر گیا تو اس کے والد نے انکار کیا، اور وہ لڑکی نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ یہ شخص آئے اور آ کے مجھے دیکھ لے، تو وہ خود باہر آ گئی. تو اس شخص نے، نوجوان نے اپنی نظر نیچے کر لی کہ وہ بچی جس کو دین کی اتنی فکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ خود آ گئی ہے، تو مجھے اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر بھی اس نوجوان نے دین کے پہلو کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا. تو دین جو ہے وہ انسان، وہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی، ایک نوجوان کی زندگی بہترین گزر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں آ جاتی ہیں. پھر ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول ہے، یا تقوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا اور سچائی کے اوپر اس کی بنیاد رکھنا. اس بارے میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ نکاح کے خطبے کے موقع پر تقوی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بس یہ قائم ہونے والے رشتے اگر ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ تقوی پر قائم رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، ایک دوسرے کے رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر جو مسائل رشتوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پیدا نہ ہوں گے. اور پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ دوسری بات یہ اہم ہے کہ ہمیشہ اعتماد قائم ہونا چاہیے، اور اعتماد اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب سچائی پر بنیاد ہو. قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سچائی جس میں بالکل کسی قسم کا ایچ پیچ نہ ہو، سیدھی اور کھری اور صاف بات ہو.
یعنی جو تعلقات ہیں وہ سچائی کے اوپر مبنی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں بیسیکلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انتخاب کرتے ہوئے اپنے ساتھی کا ہمیں ہمیشہ دین کے معاملے کو پریورٹی دینی ہے، باقی معاملات کو بھی دیکھیں، مگر دین کا معاملہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، تو ہمارا گھر بہترین گھر ہوگا، ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ پھر تقویٰ ہے کہ تقویٰ کے ساتھ ہمارے سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں لے کر چلنا ہے، اور تیسری اہم چیز ہے وہ سچائی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اس سے دعائیں کرنے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ سم ٹائم کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ شاید ہمارے لیے بہت اچھی نہ ہو، اور سم ٹائم کوئی چیز ہمیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے مگر میں بھی وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اس سے مدد مانگ کر جب ہم اپنے رستوں کو چننے کی کوشش کریں گے، اپنے رستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری جو رہنمائی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور ہم بہترین انتخاب کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا مربی صاحب۔ ہمارے جو مربیان جامعہ UK سے پاس ہوئے ہیں، ان مربیان کو ایک خاص مقام اس لیے حاصل ہے عوام کی نظر میں بھی اور یقیناً خدا کی نظر میں بھی، کہ خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی براہ راست تربیت میں انہوں نے یہ علم اور یہ بزرگی حاصل کی ہے۔ ان کی باتوں میں اور ان کے علم میں جو گہرائی ہے، واضح طور پہ باقی دوسرے لوگوں سے فرق نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں یا ایک موقع پہ نہیں، بارہا ہم اس کو محسوس کر چکے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسیح کی قوت قدسیہ جب ان لوگوں کے اوپر اثر کرتی رہی ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں آتے ہیں تو کس قدر محنت اور محبت اور اخلاص اور دعاؤں کے ساتھ اس علم اور اسی روحانیت کو لوگوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ اور بعض میرے جیسے مبلغین رش کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو خلیفۃ المسیح کی جو فزیکل رفاقت ہے وہ بھی نصیب ہوئی، اور لمحے لمحے پہ ایک ایک سیکنڈ پہ ان کو حضور کی گائیڈنس ملتی رہی۔ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہی طلباء میں سے، انہی مربیان میں سے ایک ہمارے گیسٹ کے طور پہ ہماری اس مجلس میں شامل ہیں، گو کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی کاشف ورک صاحب بھی اسی جامعہ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مہمان ہیں منصور احمد صاحب، تو اس لیے میں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ منصور احمد کلارک صاحب اس مجلس میں شامل ہیں، اور وہ ہمارے خدام کو انشاءاللہ اب کچھ باتیں فرمائیں گے جو آج ہی کے اس اجلاس کے موضوع سے متعلق ہیں۔ تو ہمیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور ذرا پوری توجہ سے سنیے گا۔ اگر کوئی کسی اور چیز میں مصروف ہے تو پوری توجہ سے سنیں، اور اگر ممکن ہو تو نوٹس بھی لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ یہ نوجوان ہیں سارے، کچھ کے رشتے ہونے والے ہیں، کچھ کے ہو چکے ہوئے ہیں، قیمتی باتیں ہوں گی۔ اور ان تقریروں یا باتوں کے بعد آپ کے پاس سوالات کا بھی موقع ہوگا، اور میں نے خاص طور پہ طارق یوسف صاحب جن کی یہ ڈیوٹی ہے سوالات کے لینے کی، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ سوالات جو ہیں وہ سارے کے سارے مہمان کی طرف بھیجیں، منصور احمد صاحب کی طرف بھیجیں سارے سوالات،
वो इनके जवाब दें। अगर कहीं किसी जगह पे मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ उनकी बातें हम सुनें तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। जी, मुकर्रम मंसूर अहमद खान साहब, प्लीज़। Jazakallah for that. It would be remiss of me not to say at the first instance that the izzat and respect that we receive from esteemed and respected individuals like yourself is simply a mercy from Allah. And in truth, we are undeserving and very, very, very incredibly lucky to have received the love and attention of Huzuri Aqdas. Otherwise, it is just a matter of having been born in the right country at the right time. Otherwise, of course, we are absolutely nothing. We are worms on the ground in front of Khalifatul Masih. It's only by his mercy and his shafqat that any izzat or any respect is given to us. But Jazakumullah, thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Missionary in charge, Sahab, my dear fellow brothers, Khudam, Matfal, and anyone else that is listening in, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I've been given a very, very important opportunity to be able to speak to you today. And of course, it is something which is dear to all of our hearts. Marriage is something which is so important for every single person's life. We've already heard in the past couple of speeches that we spend so much time choosing the friends that we have, the teachers that that teach our children in schools, to the areas that we live in, to the size of the garden so that we can give the physical training to our children. We do so many things to try and choose the right paths in life. Yet the one thing that affects everything the most, which is the partner, sometimes people rush into. This concept of love at first sight, we've already mentioned. I'll speak about it in a second as well. We openly declare with a badge of pride that it took us only 1 second to recognize the person that will impact every single decision in our entire life. And that, to somebody who has understanding and experience, to that person seems ludicrous. That in every other decision they spend weeks and months, if not years, and yet in this biggest decision of their life, they wear it as a badge of pride that they made the decision within a moment. Imagine for a moment that I'm selling you a coat. I'm a coat salesman. And I come to you and I say, which coat do you like? You walk into the shop and you see so many different coats. The natural thing that you will do is you are attracted to the one that has the nicest color, the one that you look at. If you just walk into a shop with no prior planning, you walk in and you look at the coat and say, oh, that green one looks very nice. You haven't understood its price, what its purpose is, if it's good for you, if it's good for the weather and the season that you're in. But of course, naturally, as humans, we use our eyes and we are attracted to the thing that we like the look of. But what's the next thing we do? We pick up the coat. Do we go straight to the till and buy it? No. We pick up the coat, we put it on. We see, does the fit work? Is it too hot? Is it too cold? Is it long enough? And then we look at the price, and then we look at the brand. You see, it's interesting because when we're talking about a coat, we spend so long looking at it and revising and re-revising and revisiting our decision. And sometimes people have this impulse buy. They walk into a shop and they think, I love the look of that coat, I have to buy it. Doesn't matter how much it costs. But anyone with experience and intelligence would say impulse buying is the wrong way to go. Rather, think about the last time that you bought a coat or a piece of clothing for a purpose. So you thought, I need to buy a suit blazer. Straight away, you've already narrowed down what you want the blazer or what you want that clothing to fulfill. Then already in your head, you have an idea of the color. Then you have an idea of the budget. And then you have an idea of where you want to get it from, how much you're willing to pay, how long you will use it for. And all of these matters are first thought of. Then you go to look at where you're going to buy the blazer from. This is how a
Samajdar, how a person who thinks about their actions acts. This is over a blazer. Now you might be wondering, why is Mansoor talking about coats and blazers and shopping centers? It's interesting because the Holy Quran talks about the concept of marriage as a libas. It talks about it as a piece of clothing. That we are a covering, as men, we are a covering for our wives, and our wives are a covering for us. And it's such a deep thing to understand. Because a piece of clothing, when you are hot, it shelters you from the sun. When you are cold, it keeps you warm. It beautifies you. So when you wear it in front of other people, when you wear it in front of other people, people say, what a beautiful coat. Then it keeps you safe. It stops you from getting ill. If something was to attack you, it would keep you safe. It hides your nakedness, your nung. That when you wear clothing, not only does it make you beautiful, it stops people from seeing your own insecurities. And so Allah the Almighty, by describing a man and a woman as a libas for each other, He is talking exactly about these characteristics. When we look at a coat, we don't just think, how beautiful is it? How beautiful is it? We look at, in fact, the 4 things that are mentioned in the hadith that Rabbi Salman already discussed. We look at those 4 things about a coat as well. The same thing as in a libas. The wealth, the family, the beauty, and the piety. But it's slightly tweaked for a coat. When we go in, we look at something, does it make financial sense for us to buy it? Then we look at that is the wealth. Then we look at the brand, which is the family. Where does it come from? Historically, is it good to buy this or not? Then we look at the attractiveness, the color, what's the style and the design? And we look at the piety, which is the function. How does it help us? Will this coat keep me warm? Does this coat have enough pockets? Does this coat cover my arms and my hands? Whenever we buy anything in life, we look at these 4 things. They're just tweaked slightly. And Allah the Almighty is saying to us that of all these things, the one thing that is most important is the function, the utility. How does it affect your life? That is far beyond anything else. And so when we make this much of a thoughtful process about a coat or a pair of trousers or a pair of shoes, how can we miss it when we are talking about the most important decision in our entire life? Having said all of this, of course, we understand that our wives, and indeed us as husbands, play a huge role in keeping the family together. Every decision to come will be impacted by the person you choose. But very importantly, often we miss this, that where the Quran calls our partners a libas for us, it calls us a libas for them. That we too have those same responsibilities. And this is something which Hazur Aqdas, Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz, has told us so many times. We also read this in the Bible where it says, you see the twig in your own, you see the twig in your brother's eye, you do not see the log in your own. And when we're looking at other people, we always pick faults. The beauty is not quite there. Piety, well, she's not regular in tahajjud, or I'm not too sure about her family. And yet we don't spend even a moment of shame to look at ourselves. Because when we look at the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and listen to the narrations that his wives said about him, it puts us to shame. I'm not just talking about simple things like tawakkul Allah, reliance upon Allah, and things that we would know a prophet of Allah and the most beautiful creation of Allah the Almighty would do. I'm talking about the very basic things as a man and as a husband. Things like, you never think about it, but the way that the Holy Prophet ﷺ would trim his fingernails every week, the way he would comb his hair regularly, the way when describing his body, he was neither too fat nor too thin, the way that he would keep his clothes in pristine order. If his clothes would rip, he himself would do the murammat, he would fix it himself. That doesn't just show you that he helped at home, which is also what he did, doing the broom and helping with other things. It shows you how much pride he took in his appearance. When he would speak in a soft tone. He would always be smiling. He would brush his teeth 5 times a day. His wudu was such that 5 times a day he would clean himself so well that he could say to others, would any dirt be left on your body? All of these examples, running with his wife,
keeping physically active, smiling, being kind when it is her time of the month, helping in the house, let alone being the sovereign and king of an entire empire and being a Nabi of God, no less. You see, these things, when we listen to the example of the Prophet, we should not just see it as, oh, it's fine because he was a prophet. Indeed, we see the fact that as a man, how beautiful he was. So when we look at the concept of a wife, we must first prepare ourselves to be worthy of that kind of a wife. Our expectations are here, and yet our own reality is down here. You can't even see it on the screen. My light has turned off as well, but nevertheless. This is the concept. We too are a libas for somebody else, as well as them being a libas for us. When we talk about the concept of a wife, Hazrat Masih Maud has given us an incredibly important thing to remember. And at first glance, when you hear it, it sounds almost offensive. But when you understand it, it is so beautifully deep. Hazur states, and if you want to read on this, there is a whole chapter in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Apne Tahreeron Ki Ruh Se, which is a beautiful book written in Urdu. I'm sure you can find the same excerpts translated into English in Essence of Islam as well. But there's a whole chapter called Aurat in this book. And one thing that Hazur wrote, which when I read it, I was thinking, that's very strong. Hazur said, Aurat is a chor, Aurat is a thief. And I was thinking, wow, that is a very strong thing to say. And then he explains it. He says, husbands think that they can influence the way that women act at home. That by saying, we should do this, we should do that, we should tell the truth, we should keep rosé, we should do namaz on time, we should all wake up for tahajjud. But that never happens. You can't influence someone just by saying it to them. Aurat ek chor hai, because she is a thief of the husband's morals. That when the husband himself acts in a certain way, regardless of whether he tries to give those morals or tries to give those teachings, the woman will steal and adopt the same morals that the husband has. If the husband fears God, eventually the woman will take that for herself. She will begin to fear God as well. And of course, this in many ways works the other way around as well in the modern society, where men learn from women. But it gives you the importance, and it tells you that if you have problems with your wife and say, my wife is like this, my wife is like that, it is because you yourself are not presenting the appropriate example for her to follow. Were any of the wives of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, were they guilty of doing these kind of things? No, because they learnt from the man of the house. This is where this title comes from. So in this regard, if you want to read further, you should read the chapter of Aurat in Mirza Ghulam Ahmad Apne Tahreeron Ki Ruh Se, or find the chapter on that as well. It's very, very important. I've said about how expectations are always held from us regarding our spouses. But remember also that those same expectations are of us as men as well. And this is something so important to remember. Often, according to our cultures and according to our upbringing, we have this understanding, or this wrong understanding, that the wife looks after the house, which is entirely true. But it is not only her responsibility to look after the house. The Holy Prophet Muhammad ﷺ himself partook in these acts, partook in this endeavor. The house does not belong only to the wife, nor does it belong only to the husband. The children are not the sole responsibility of the wife, nor are they the sole responsibility of the husband. In fact, Hazur Aqdas has told us, as husbands and as fathers, that there comes a time when the children will look only to the husbands, to their fathers. And so the responsibility is on us as well as on our wife. If we expect our wives to dress nicely and to smell nice and to be, as we call them, goddesses in the house, then we should also be living by that same example. And if we do set that example, then of course, as Masih Maud said, that our wives and our spouses will take upon those same attributes themselves. Hazur Aqdas once told me, I went to Hazur Aqdas to talk about some issues regarding marriage in general. And Hazur Aqdas said that you should tell people, and his words were, apne ghar ka mahol aman aur mohabbat wala banao. That if you make the environment of your house one of peace and of love,
then a marriage can succeed. We see people, I've heard stories about people divorcing on the wedding night because of how they didn't like the way that somebody went to the bathroom, or how somebody dressed, or how they looked on the wedding day. When we have such a low bar of tolerance that we cannot even let such small things slide, how are we expecting Allah the Almighty to forgive us for our sins? So much, and only we know how much wrong we have done. And yet Allah has forgiven us time and time again for anger, for sin, for arrogance. And yet we see it in one other person and we cannot let it go. How selfish and how double-standard of us. In fact, Hazur Aqdis said, along in the same mulaqat, Hazur said that a husband and a wife should shut their eyes to anything bad about their wife or their husband. They should shut their ears to anything bad about their spouse. And they should shut their mouth about anything bad. And if they do this, and only open their ears, their eyes, and their mouth when they see something good and positive, that is what makes love flourish. That is what makes a relationship and a marriage work. There's a very famous saying once, I've come across many men who say that, this happened with my wife and I've said sorry now. As if saying sorry makes everything better. There's a very famous narration about a man who is teaching his son a lesson. And he says to his son swore a lot and was very rude. So he said to his son, every time you say something profanity or an insult, go to the garden and nail a आवाज रुक गई। अच्छा, sorry, I think it might be the international Wi-Fi connection. I'll continue. There was a father teaching his son a lesson about morals and about how the impact of your words can have on people. And he said that every time that you say something insulting, I want you to go into the garden and hammer a nail into the fence. And every time the son would do it, first it was many times a day, then slowly, it became less and less in frequency. And one day it came that the son would not swear at all because of the effort of putting the nail into the fence. Then the father said, right, for every day that you do not say anything insulting, go and take one nail out of the fence. So for months and months, again, this continued. Until the day came when the son came running to the father and he said, Father, I've taken all of the nails out of the fence. And his father said, good, now come with me. And by the hand, he took his son into the garden and went to the fence where all the nails had been hammered in. And he said, what do you see? And when he looked at the fence, he saw the fence was covered in holes. He said, when you say something insulting to somebody, you may say sorry and take the nail out, but it will always leave a mark. It will always leave a hole. When we are with our wives and our wives are with us, when we speak harshly, when we speak without love and compassion, we are hammering a nail into their heart. Saying sorry afterwards and doing istighfar, that's fine. But when we are not acting how we should act, we are leaving holes in their heart. And then later we wonder why, after this heart is full of holes, how the love drains out. Where did the love go? When it was us ourselves who put the holes in the heart. This is an incredibly important lesson for us to remember. In truth, Hazur has told us repeatedly, give others their rights first, then look to your own rights. And if everyone does this in society, not just in a marriage, then we see peace and justice. Another important thing, I will end in just a couple of minutes. I don't want to go over time. The concept of haq meher is something which is very important. And often I have seen that it is overlooked. And that people only look at the concept of haq meher when it comes, nauzubillah, for a time of divorce. That, oh, now I have to pay the haq meher. Whereas in reality, this is an Islamic principle. This is something which we should all be paying from the moment we get married.
This should be something which we give to the hand of woman, to the hand of our wife, and say, this is yours, and have no desire for it to be returned. And a practical way of doing this, and a helpful way of doing this, is that by a standing order or by direct debit, you can set this up every month, that you are paying the haq mahr to your wife. And this is not something which you're doing a favor. This is something which is incumbent. It's your responsibility to do. And so as men, we need to look at our responsibilities. Also, we ask our wives and our spouses to respect our mother and father. And yet, we do not see the same necessity to treat our own in-laws with love and compassion. And yet, we don't understand that only when we only have our own children. I now, alhamdulillah, by the grace of Allah, I have 3 children. I have 2 daughters and a son. And you realize the pain that a father must feel when his daughter is going through difficulty. When we have that compassion, when we have that empathy in society that Hazur tells us so many times for us to have, only then can we be good men. Only then can we be good husbands, good fathers. Until and unless we do that, we cannot do justice by our concept of marriage. And I'll end with the last point, indeed probably the most important point. We have mentioned already, Rabbi Saab mentioned the fact that the concept of taqwa is mentioned numerous times in the verses recited at the nikah. And if you read, there's an article online which talks about this, and it says, of course, it must have been the fact that they were divinely inspired, the fact that the Holy Prophet Muhammad ﷺ chose these verses repeatedly. But taqwa, remember, is not just righteousness. Taqwa means that we do things for the sake of pleasing Allah the Almighty, not that we get a reward for doing so. And taqwa means that we stay away from doing bad things because it will displease our beloved. That lest it be that Allah the Almighty becomes upset with us. We love Him so much that we do anything we can to make Him happy, and we stay away from everything that will make Him displeased. For me, when the fact that taqwa is mentioned so many times in the nikah, it tells me that we must act by taqwa in our marriage as well. That we should treat our spouses in a way that just to make them happy we do things. And if we can do something, regardless of whether it is legal or we're allowed to or we have a right to stay away from those things that can make our spouse upset. And in this way, when we are safeguarding the rights of the person who lives with us, we are safeguarding the person who is most important in our lives on a day-to-day basis. Only then can we say that we are truly living up to the expectations and the standards of a Muslim marriage. And also, of course, to pray. We all know the dua, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. But remember, even this, we are saying, hablana. Oh Allah, give us. Because nothing can be achieved by our own efforts. Only it can be achieved by the grace and the gift of Allah the Almighty. So pray and continue to pray, regardless of if you're a tifl right now or a nasra, if you are a khadim, if you are lajna, if you are a nasir, continuously pray. Dua istikhara, whenever you add alif, sin, ta in the beginning, it means to ask something. Istikhara literally means to ask for goodness. It is not only to be used when you are looking for a rishta. It should be used every day. That, oh Allah, if this is good for my marriage, let it happen. If it is not, then take me far away. For nothing can be achieved without the power of dua. May Allah Ta'ala enable us all to understand the beautiful teachings of Islam and to adopt them in our day-to-day life, that we live up to the lofty expectations of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis and thereby attain the pleasure of Allah the Almighty. Amen. जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा करम रबी साहब। अल्लाह ताला सबको इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے اس موضوع میں جو بہت ہی اہم اور روزمرہ ہمارے ساتھ واسطہ پڑنے والی باتیں ہیں وہ علماء نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو ہی ڈائجسٹ کر لیں اور اپنی زندگیوں میں عملاً ویسا ہی کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، کیونکہ یہ باتیں ان علماء کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ خدا، رسول، مسیح موعود اور خلفاء کی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لیتے اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. میں باتیں بہت ساری کرنا چاہتا تھا لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ بہت مختصر سی بات کروں، کیونکہ دلی طور پہ میں اتنا متاثر اور اتنا خوش ہوا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو یہ موضوع رکھا گیا ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یقیناً حضور انور طالب نسل عزیز کی رہنمائی کی وجہ سے خدا ملامدیہ نے یہ قدم اٹھایا اور اس کی طرف توجہ کی، اس کا اعزاز ان کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ جو علماء نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں وہ بہت ہی پر اثر انداز میں پیش کی ہیں، اور عمومی طور پہ آخری تقریر مہمان خصوصی کی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس آخری تقریر کا اثر لوگوں کے دلوں پر زیادہ دیر رہتا ہے یا وہ یاد زیادہ دیر تک رہتی ہے. جب میں نے منصور احمد صاحب کی تقریر سنی تو میں دل میں فیصلہ کر رہا تھا کہ میں اس کے بعد کچھ نہ کہوں تاکہ یہ اثر قائم رہے. اتنے پیارے انداز میں جو بات انہوں نے سمجھائی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ دلوں میں یہ بات اتر گئی ہے اور وہ اس کو یاد رکھیں. لیکن کچھ چونکہ رسمیں اور رواج بھی ہوتے ہیں، مجلس کا ایک رواج بھی ہے کہ مہمان خصوصی نے کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے، اور بطور مبلغ انچارج چونکہ انہوں نے مجھے اس مجلس میں بلایا ہے تو میں ایک آدھ بات بھی کہہ دوں. ایک بڑی قیمتی بات جو حضور نے کسی جوڑے کو جن کے گھر میں اختلاف تھا نصیحتاً فرمائی. دو باتیں اس ایک ہی غالباً ایک ہی خط ہے یا دو الگ الگ کیسز ہیں، لیکن بہرحال حضور نے ان کو سمجھائیں، اور ان میں سے جو پہلی اور بڑی قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ تعالیٰ ان گھروں کو بلند کرتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جس گھر میں کسی بھی قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں ان کے لیے بھی یہ علاج ہے، اور جن کو اپنے گھروں کو اختلافات سے بچانا ہے ان کے لیے سب سے بہترین علاج ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرو تو ان گھروں کو اللہ بلند کر دے گا. اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہے، کیا صرف یہ ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے بس،
یقیناً یہ ذکر ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ اللہ کس کو ذکر کہتا ہے۔ اگر میں ان چیزوں پہ غور کر لوں جن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے تو میرا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان گھروں کو بلند کرتا ہے اللہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ذکر کہتا ہے کہ قرآن کریم یعنی اللہ کا کلام ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے۔ قرآن پڑھنا صرف عربی میں نہیں، عربی میں بھی ضرور پڑھیں، ثواب ہوتا ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا ترجمہ سویڈش میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں یا انگلش میں پڑھیں، جو بھی آپ کی اپنی زبان ہے جس میں سہولت ہے اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر غور کریں۔ بعض لوگ ترجمہ اس لیے بھی پڑھ جاتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں کہ چونکہ میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں کبھی کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں کہوں کہ ہاں میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، مگر غور کریں کہ یہ آیت مجھے کیا کہتی ہے۔ پھر ذکر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی کہتا ہے، ذکرً رسولہ، کہ یہ رسول بھی ذکر ہے۔ اب رسول کو ذکر کے طور پہ کیسے گھر میں کریں؟ پہلی بات تو بڑی سادہ سی آبویسلی کہ جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے فرمایا ہے ان احادیث کو پڑھیں، ان کا تذکرہ کریں اور ان پر عمل کریں۔ یہ سیدھا سیدھا سا اس کا ترجمہ ہے ذکر کا۔ لیکن اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جیسے جو ابھی منصور صاحب نے بھی اس کا بیان فرمایا کہ جیسے خدا کے رسول نے خود عملاً کیا ہے اپنی زندگی میں، ہم بھی اسی رسول کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ یہ حقیقی ذکر ہوگا رسول کی نگاہ سے۔ تو جن گھروں کو چاہیے یا جن نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کے گھر امن میں رہیں، ان کے گھر میں کبھی اختلاف نہ آئے، مصیبت نہ آئے، تکلیفیں نہ آئیں، جدائیاں نہ پیدا ہوں، ان کو یہ خدا تعالیٰ کی آیت سنائی جا رہی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صبح و شام اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، وہ گھر محفوظ رہے گا۔ عمومی طور پہ جن گھروں میں اختلافات بڑھتے ہیں ان میں ہمیشہ نہیں، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، ان میں یہ کمی پائی جا رہی ہوتی ہے، نہ خدا کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ میں رسمی باتیں نہیں کر رہا، یعنی میں رسم کی بات نہیں کر رہا، رسماً تو قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوگا، ممکن ہے اس گھر میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں گی، لیکن عملاً خدا تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خدا نے کیا کہا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے خدا ہم سے، کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ خدا کے رسول نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنے جیون ساتھیوں کو کیسے ڈیل کیا، کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب یہ وہاں نہیں ہوتا تو اختلافات جنم لینے لگتے ہیں۔ دوسری نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ میاں بیوی جن میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، روز شکایتیں جا رہی ہیں، خط لکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا نماز با جماعت پڑھا کرو۔ اب اس ایک فکرے کے اندر بڑی حکمت ہے، آپ غور کریں، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو میں غور کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جن کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے ان کو فرما رہے ہیں نماز با جماعت پڑھا کرو گھر میں۔ میاں نماز پڑھائے گا، بیوی اقامت کہے گی، بیوی اتباع میں اقتداء میں کھڑی ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے تیاری ہوگی، آواز لگائی جائے گی، وضو کر لو نماز پڑھیں۔ اب جو نماز پڑھیں گے اور جس کی امامت میں، جس کی اقتداء میں ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے، وہ اس کے لیے کوئی برا تو نہیں سوچے گی،
کوئی بد دعا تھوڑی کرے گی اس کے لیے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے گی. اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ایک دوسرے کی محبت سرایت کر جائے گی. جذبات جو جوشیلے جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہوں گے. اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، لیکن وہ بعض دفعہ ذوقی ہو جاتی ہیں. بندہ بیان کرتے ہوئے گھبراتا کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ذوقی سی بات ہے، اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں. لیکن میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے. آپ لوگوں کو کے لیے میں یہ فکر کی جگہ چھوڑی جا رہا ہوں کہ حضور نے جو یہ فرمایا اختلافات دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھو گھر میں، دونوں میاں بیوی. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. غور کریں اور اس پر عمل کریں. اپنے گھروں میں آج کل تو ویسے ہی سب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی یہ ختم بھی ہو جائے اور مردوں کو مسجدوں میں آنا ہوتا ہے، نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہوتی ہے، ایسے وقتوں میں بھی گھروں میں باجماعت نماز کو رواج ضرور دینا چاہیے. اور جو بات پہلے بیان کر دی اس کا بھی دھیان ابھی سے رکھیں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہاں سے شروع کیا ہے، یعنی پہلی صورت، اور وہ روز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہیں. دوسری کوئی ہستی، مخلوق میں سے کوئی چیز بھی کمیوں اور خامیوں سے پاک نہیں ہے. اگر خامیوں سے پاک ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے بس. باقی سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. جب مرد اپنے آپ کو اس جگہ پہ، اس مقام پہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہشکارے ہوں، میں لیڈر ہوں گھر کا، اور میں کمانڈ کرتا ہوں اور مجھے ہی کمانڈ کرنی ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھ میں بھی تو کمیاں ہیں، مجھ میں بھی تو کمزوریاں ہیں. ہاں، یہ والی کمزوری نہیں ہے جس کو میں اس وقت مینشن کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اور بھی تو کئی ہوں گی. بس صرف یہ یاد رکھا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف صرف اللہ کو ہے. خامیوں اور کمیوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں ہے. کمیاں ہیں، خود بخود ایکسپٹ کر لیں، اپنے اندر مان لیں کہ مجھ میں بھی کمیاں ہیں، اس میں بھی کمیاں ہیں. اب کیوں نہ محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اپنے گھر کو ہم جنت کا گہوارہ بنا لیں. ایک دوسرے کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ کمی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. کبھی واضح طور پہ بتا دیا، کبھی محبت سے صرف اشارتاً بتا دیا، تو وہ سمجھ جائے گا. اس کے نتیجے میں یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا نا، ابھی منصور صاحب نے کوٹ کیا اس کو، کہ اپنے گھر کا ماحول محبت اور امن والا بنائیں. یہ فکرہ معمولی نہیں ہے. گھر کے ماحول کو امن اور محبت والا بنائیں. کوشش کریں کہ محبت والا بنا کے دیکھیں، امن والا بنا کے دیکھیں. جھگڑا نہیں ہونا، نفرت نہیں کرنی، ٹونٹ نہیں کرنی، تو نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اب زندگی محبت کے ساتھ گزارنی ہے، احترام کے ساتھ گزارنی ہے، امن کے ساتھ گزارنی ہے. اگر ایک پارٹی بھی، اگر ایک فریق بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دوسرا آٹومیٹکلی کچھ دیر کے بعد گر جائے گا. اگر اس میں شدت کے ساتھ بھی غلطی ہوئی تو وہ گر جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سن لیا آپ نے کہ عورت چور ہے، وہ اپنے خاوند کی خوبیوں کو چراتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے، اس کے پیچھے لگتی ہے، اتباع کرتی ہے اس کی. ہم خود اگر اپنے گھروں میں بہترین نمونہ بن جائے، اور بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں اپنے گھر میں سب سے بہترین نمونہ ہوں تمہارے لیے، اس نمونے کو پکڑ لیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو حسین بنا دے اور ہمارے گھروں میں امن ہی امن ہو، محبت ہی محبت ہو.
आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अब मुकर्रम तारिक यूसुफ साहब, आप लीड करें क्वेश्चन आंसर को प्लीज़। जज़ाकल्लाह सारे रबियान का भी और सदर साहब का प्रोग्राम का, और मंसूर साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी नसाए हमें की। I'd like to take it in English with Mansoor Sahib, if that's all right. I think we might have some, I was told, who cannot speak Urdu or Swedish. Jazakallah, first of all, for the very informational speech. I think the topic is so deep and vast that I had a lot of questions. I have received a few questions from our Khuddam as well. I'll try to start from the very basic and the most important point that you mentioned about while looking for a life partner, what shall one look for? And taqwa is the most important thing that Islam has mentioned. But there's another aspect for the youngsters, and that is love for a human, the aspect of love. And we see a lot of people look years and years for the love of one's life. What does it really mean? Does it really have any meaning in the long run? And secondly, as an Ahmadi, how can an Ahmadi keep taqwa the highest priority and still look for the love of life? First of all, let me say that I am the most junior person here, including all of the people that are tuning in. So it's unjust to make me give the answer, but I'll try my best, of course, and please pray that it is beneficial. The concept here is a very interesting one, because often in life we hear this a lot from young boys and girls. They say that we're trying to find somebody that we are compatible with. It is said so much. Whenever we say to somebody, 20, 21, 22 saal ka ho jata hai, we start saying, when they're 20, 21, 22, we start saying, you should look for someone, you should start getting married now. And they say, I'm just going to find someone that I'm compatible with. But actually, you never, ever, ever will find someone that you're compatible with. Allah Mia has made every person individual and unique. And so in this way, when Allah Ta'ala has made us all unique, we should be finding someone that we are adaptable with, not compatible with. And ask any married couple. I'm coming up to my 10th year of marriage now. I know I'm a junior compared to everyone else. But the person that I have married, and indeed myself, we are completely different people 10 years later. And again, 10 years after that, again, we will be completely different. They say that the whole event and things, they last for 7 years. After 7 years, basically everything in your life has changed. And marriage is exactly the same. So who you marry when they are 20, they are not the same at 30. They are not the same at 40. They are not the same when they've had 1 kid, 2 kids, 3 kids. So the concept of love is something which is amazing. Think about Hazur Aqdas. Because ultimately, love is something which we can gauge within relationships. And all relationships have an element of love in. You can love even a relationship with food. You say, I love chips, I love pizza. To anything as great as God, I love God. So everything else falls in between. Something even as small as a relationship with somebody in the household that's not related to you, someone that comes in as a friend. You build a concept of love by mutual sacrifice, by tolerance, and by understanding. Murabbi Sahib has already given so many examples of how we can do this. But ultimately, it is remembering that when you are with somebody, they are not part of your life. They are only as part of your life as much as you are part of their life. And so love is something which physically it cannot be understood before you spend time with somebody. Think back to your best friends. Your best friends are those people who stood by you when times got tough. When you needed them and they were there for you, that is when they became your friend. That's when that taluk became bigger. Allah the Almighty, we have a love for Allah because of the fact that whenever we have needed Him, He has been there. Otherwise, name something else that you've never had a contact with that you have love for. It's impossible. So again, when we're looking for the love of our lives, in truth, that love of our lives is already in our hearts. It is our ability to love someone else, seeing their beautiful
character and ignoring the negative character. This is actually what you're doing when you're looking for the love of your life. Otherwise, you could find on paper the person that is most attractive to you, the person that has exactly the qualities you're looking for, and yet a week later you could divorce. Because ultimately, the love of your heart, it says in the Quran that only Allah can open the hearts. We talk about it in the field of tabligh, but again, tabligh is when we are making somebody fall in love with the message of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this regard, it is the same thing. And you mentioned about righteousness and taqwa. Taqwa, we always speak about this, about how it's walking in a narrow path and holding your clothes close so that the thorns don't grab it from each side. Marriage is very similar. If you ask any married couple, especially in the beginning, the first few years, the path is very narrow. You make sure you do not offend, you make sure you keep them happy. And as you start understanding the path together, the path naturally becomes much wider. And if you love God together, as Murabi Sahib has already said, if your mutual anchor is God, you are praying together, it negates all other worries. And that is the way that you can foster real love in your marriage. Anything else, as Hazur Akhtar said in his interview to the Review of Religions, everything else is a fantasy. There is no concept of real, true love at first sight. It is impossible. It's a guessing game, and this is why we see in Western societies how millions and millions of families are breaking up, and this is increasing. And we see arranged marriages, and arranged marriages are not the two people never seen each other before and they see each other on the wedding day. This is not arranged marriage. According to the true teachings of Islam and arranged marriage, we see that in society they are much more successful on the whole. Of course, there are examples where there has not been. Of course, man is weak and woman is weak, and we need to overcome them. But again, an important thing: foster love by understanding and tolerance. Sorry, my answer is very, very long. I've done another speech there. I apologize. Jazakallah very much, Mansoor Sahib. I think it was very explanatory and very good for us to know exactly. Then I have a few questions from Khudam. I'll just take them very, very shortly, each of them. I'll try to. You should ask Murabi Sahib as well. There must be something important to add. नहीं ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, काफ़ी है, जज़ाकुमुल्लाह जी, please next question. So we have another question that comes. You did touch upon that matter, haq meher, and there's a question: if both husband and wife have the same education level and are earning the same, then is it still required of the husband to pay haq meher? If yes, then why? Thing is, the haq meher is one of the things that the husband has to do. If you want to know the philosophy behind haq meher, then ask the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are some things in life which you do as a matter of simple obedience, and we do that so that we can give a sense of blessing in our life. Where the husband and the wife are both educated the same, it doesn't matter if the wife is much higher in education or much higher in rank and status and employment. Look at the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Khadija. Was she lower in economic rank or higher in economic rank? So this is something which is a completely different matter. The problem is when we start to when we start to misunderstand the gender roles in the negative way, and we start thinking that no, the woman has the same rights as man, and therefore I don't have to give her her rights that Islam decrees. This is when the problem starts. In reality, if a woman is well educated, what difference does that have on her income, firstly? Secondly, if she works, again, Islam teaches that her income is solely for her. She can, if she wishes to, contribute towards the financial running of the house, but it is not incumbent upon her. It's incumbent upon us as men to do it. It is our responsibility to shoulder. And therefore, it doesn't matter if she is a multimillionaire. It is down to you, which is why the haq meher is designated and appropriated according to the man's income. It does not say how much would the woman think that is a good haq meher and the man should give that. So again, it makes absolutely no difference whatsoever. Of course, having said this though, there is obviously the teaching that once a man has given the haq meher in the hand of the woman, with no expectation of it being returned, if then the woman wishes to, and there is no pressure even in the slightest on her to do so, if she wishes to, she can maaf the haq meher and say, I don't want it. But this is incumbent, and it's important that she must be in full, complete possession of it first.
It is not that you say, "Shall I give it to you?" You don't want it, do you? And then you don't give it. It's a responsibility on us, and we do it so that we earn the blessings of Allah the Almighty. And this is one of the best forms of sacrifice, and we should not be finding a way to get out of it. Jazakallah, Mansoor Sahab. Jazakallah for such detailed answer. I think that there's one more question related to it. It might open up a complete new subject, but I'll ask that. How should the economical responsibilities of the household should be distributed between husband and the wife? I think I've already touched upon this already. The responsibility is solely on the man. That is the simple answer. And if the woman wishes to assist, she can do so. If she says, no, I don't want to, that is her prerogative and that is her decision to make. But of course, we understand that both the husband and the wife have a large role to play, especially in Western societies. If you try to rent a 2 or 3 bedroom house in London, for example, I'm sure that you have places in Sweden as well. According to the style and the luxury of life, this is a first prerequisite, which is wrong. We try to live lives of utmost luxury, living in the best areas, in the best houses, renting and paying things on finance, which we can't otherwise afford. And then we turn around to our partners and say, look how many bills we have. You should also help me in terms of these bills. In reality, we see examples such as the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of God be upon him, where even though he was the head of state, of religion and of politics, we read about how his pillow was full of bark and it would leave marks on his face, or how the dawat on his walima was a white chadar, a sheet on the floor, and they sat down on the floor and had one silent together. When we have that standard, then we don't have the need to put our financial burdens upon other people. When we understand that we should live within our means, you will see that Islam already provides the framework and the matrix for which people to live their lives effectively. Having said that, men and women, both in the day-to-day, they are permitted to work, and it is fine. The women can work if they wish to work. They can earn money if they wish to earn money. They can contribute to the house if they wish to contribute to the house. But we should not be putting pressure on women to do so, because that is something which we as men should be shouldering the responsibility of. And if we cannot live within our means, we should reduce our expenditures accordingly. There's just one aspect that काशिफ साहब और रिजवान साहब, अगर आपने भी कुछ ऐड करना हो तो आप लोगों को भी इजाज़त है, बिल्कुल अपना माइक ऑन करें और अगर कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ बता दें। जज़ाकुमुल्लाह। जी कंटिन्यू रखें यूसुफ तारिक साहब। जी जज़ाकल्लाह साहब, आप लोग भी प्लीज़ जहाँ पे जो चीज़ आप समझें, क्योंकि मुझे हुक्म था कि मैंने हमारे जो मेहमान हैं मंसूर साहब उनसे सवाल करने हैं, तो मैं थोड़े टाइम के एतबार से सिर्फ उधर सवाल कर रहा हूँ. I just had one follow-up question to what you just mentioned, Mansoor Sahib. We understand the sole responsibility of the economic situation of a household comes to a man in that case. But looking at the current situation, and if the wife says she would like to take the job, or she would like to contribute, then you have already answered. But what if she does it without a consent from a man? Because that is a question that comes up very typically in our society. I think it's an interesting question. The thing is that this concept of the consent of man is an interesting one, and it shouldn't be seen from a Eurocentric perspective. If we're talking Islamically or we're talking culturally, the answer is slightly different. But indeed, in the day-to-day, there is no such need for a woman to take the consent of man. And indeed, we, as Mubalakin Sahib has already said, if man positions himself in a position where he says, I am the authority, I am the ruler, I am the leader of the house, this very mutakabbir and arrogant way of leading, then of course you will lead not only to the woman saying, I don't accept your authority, I will go to work regardless, but in fact you will have a breakdown of the marriage incredibly fast if this is the kind of outlook that we have. Reality says that we should be sitting down with each other and be at such a situation where we can discuss these kind of issues together as a spouse. A husband and a wife should sit together and understand what are the needs that we have financially speaking, and what is the best way of us getting there, and through mutual agreement to come to that answer.
even after the first day, it would be a very remiss husband, a very absent-minded husband who would only work out a year later that his wife has been going to work. So even after the first day that she has gone to work, it's not coming home and let's start an argument about it. It is a situation where we sit down and mutually discuss it to work out what are the needs and how can we get there together whilst remaining in taqwa. Apologies. So I think it's a very important thing. Of course, on the other side, we should be not doing things without the permission or without the consent, as it were, of our partners, be us men or women. We've seen the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who would give such importance, such love, such compassion to his wives. The best among you is the best with his family. Is really taking that example into account. Would it be right for us to dictate as authoritarian dictators to our families as to what they should do? No. We do it with love, we do it with respect and mutual consultation. जज़ाकल्लाह मौलवी साहब। एक सवाल मैं मोहतरम रिजवान अफसल साहब से करूँगा, क्योंकि जो टॉपिक मुरब्बी साहब आपका था उससे किसी हद तक ये रिलेटेड है कि क्या कुरान करीम के मुताबिक जो औरत है उसको अपने सास और ससुर की खिदमत करना लाजमी है और उसी घर में रहना लाजमी है? अगर ये लाजमी नहीं है होली कुरान के मुताबिक, तो फिर अगर कोई मियाँ या खावंद अपनी बीवी को कहता है कि तुम खिदमत करो, तो क्या ये अनलॉफुल है? जज़ाकल्लाह। इस हवाले से कुरान करीम की तालीम और खलीफतुल मसीह की जो उसकी तशरीह है उसमें यही है कि दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस किसी को भी ज़रूरत हो, अगर बीवी के पेरेंट्स को ज़रूरत है किसी किस्म की मदद की, तो दोनों को मिलके उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर खावंद के पेरेंट्स को ज़रूरत है तो उनको दोनों को मिलके उनकी मदद करनी चाहिए। और इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ खावंद के पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या बीवी के पेरेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि घरों में रहना, लाजमी रहना, ये हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर ने भी एक दफ़ा हवाला पेश किया था कि हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान करीम ने जो ये तालीम दी है कि अपने बेटों के घरों से खाओ, तो उसमें ये वाज़ेह इशारा है कि बेटों के घर अलग हैं और माँ बाप के घर अलग हैं। तो जब दोनों घर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये है कि अलग रहना। हाँ, अगर ज़रूरत ऐसी है कि पेरेंट्स जो हैं वो बीमार हैं और वो अलग नहीं रह सकते, तो फिर जैसे पहले बताया कि उनकी मदद करनी चाहिए और उनको साथ भी रखना चाहिए या उनके करीब रहना चाहिए ताकि उनकी मदद की जा सकती हो। ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा एडवाइजेबल है, बल्कि हुज़ूर ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो फिर नुकसानात होते हैं और घरों में प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि अपने बेटों के घर अलग हैं और अपने घर अलग हैं। तो इस लिहाज से ये कंपल्सरी भी नहीं है और कोशिश यही करनी चाहिए कि अलग घर हो, सिवाय इसके कि जब ज़रूरत है वालिदैन को तो उनकी मदद जो है वो किसी के भी वालिदैन हैं दोनों में से उनकी मदद करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह मौलवी साहब। There's one more question that came in just based on your analogy, Mansoor Sahib. It was about the example of buying a coat was beautiful, very strong arguments, Jazakumullah. With this example, another issue comes to mind. We hear from the Western persons, if coat to be tried out and checked from so many aspects. How can one marry someone just by looking once and speaking briefly? Jazakumullah, thank you very much. So again, the coat analogy doesn't work in every single situation. It is up to us to use our wisdom as well. We cannot go around saying that marriage is just like coats. It's for the purpose of exemplifying this one particular example. But having said that, the thing is that when we understand what marriage is, it is not that you marry the perfect person. I mentioned this in the speech as well. Humbly, I mentioned it in the few words, that it is not that you are finding someone that is the perfect fit for you, because you can't find it. I mean, how many of us are perfect? Is anyone who is watching this stream perfect? No. If you are not perfect, and on probability you don't know anyone that's perfect, then how can you expect your spouse to be perfect as well? Reality tells us that when you are going into the field of marriage to look for a potential rishta,
you look at the key things that Hazur Aqdas has already said. These 4 main things that you look at: their wealth, their family, the beauty, and their piety. This is what every single person looks at. And if you look at it deeply, there is not a single thing that can be looked at and admired other than these 4 things. It falls into one of these 4 categories. So Hazur has given us that very, almost like, you get like a cheat sheet, as it were, as to how you can quickly get through this process without all the kerfuffle and the messing around and all the things that we find that people, especially in the West and of course in the East as well now a lot, are falling into. And that is that when we go into a situation, it is very difficult to know what kind of a person they are. But if you can focus on their spirituality and you see key things in their personality that shows you and gives you example of the fact that they are spiritual and pious people. And by saying this, I don't just mean that they are active in the Jamaat. I don't mean this. Being active in the Jamaat is very, very important, but spirituality and piety goes even deeper than that. Even if somebody is not always in the masjid, but in their way of speaking, in their way of acting, their treatment of others, people's accounts of them, if they are good, spiritual, pious people with a strong relationship with Allah the Almighty and with Khilafat, then you can immediately understand that the other things, they can change. Their family can change. Their beauty can change. Their financial situation can change. But their piety, when they are holding fast onto that rope of Allah, you can guarantee that Allah will not let them go. And so that is very, very important. So again, trying on different things, it's an interesting play on the concept of the coat, because it does work with that analogy. But realistically, if you stand in the shop trying on too many coats for too long, the shopkeeper will also ask you to leave. So that is there as well. Definitely. if मैं एक इसमें थोड़ी सी बात है जी, इसको अगर अपोजिटली देखें तो बहुत सारी मिलने से क्या गारंटी है कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतरीन पार्टनर, आप लाइफ पार्टनर तलाश कर लेंगे, जबकि इसके टोटली अपोजिट हम सिचुएशन देखते हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। जैसे अभी फिगर्स काशिफ साहब ने भी बताए कि 50% मैरिजेस जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह ने भी अपना जो इंटरव्यू जिसका भी जिक्र हुआ है उसमें बताया कि 65% जो है वो लव मैरिजेस जो हैं जिनमें लोग आपस में मिलते रहे हैं, बार बार मुलाकातें की हैं और वो आखिर में ख़त्म हो गई हैं, लव मैरिजेस। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो इस्लाम ने सिस्टम बताया, वो सिस्टम तो देखें ना पहले कि आपने पहले दुआएं करते चले जा रहे हैं, जो अभी बताई कि दुआ शुरू से बचपन से एक दुआ कर रहे हैं आप पहले अल्लाह ताला से कि मुझे बेहतरीन साथी अता कर दे। उसके बाद आप उसकी तलाश के लिए अमूमी मालूमात लेते हैं, इर्द गिर्द से पता चलता है कि ये बंदा नेक है, इसमें ये नेकियां हैं, वो नेकियां हैं। उसके बाद इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह ताला से खैर चाह रहे हैं, उससे बार बार मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन साथी अता करना। उसके बाद आप उस पर्सन से मिल रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिर अल्लाह ताला के इस फैसले को कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम शायद किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हो, वो शायद अच्छी ना हो, शायद कोई चीज़ तुम बुरी समझ रहे हो, शायद तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो। तो हम फिर अल्लाह ताला के ऊपर रिलाय करते हैं कि अल्लाह ताला जो आल नोइंग है, सब उसके इल्म में है, उससे दुआ करके उसके ऊपर रिलाय करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी परसेंटेज ये बताती है कि वो बेहतरीन है। और इसके अपोजिट परसेंटेज जो है वो हमें नज़र आ रही है, बल्कि हजूर ने उसी इंटरव्यू में एग्जांपल दी कि चार्ल्स जो है, शहजादा चार्ल्स है, उसने डियाना से शादी की, कुछ अरसे के बाद एक और औरत के पीछे चल पड़ा और वो शादी खत्म हो गई। तो इस तरीके से अगर इनको देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस देख लें कि आपस में लव मैरिज है, मगर इस कदर डोमेस्टिक वायलेंस है इस यूरोप में भी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक दफ़ा मिलना, बल्कि बेसिकली अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करके हम इस सारी जो है वो अपनी इस लाइफ का आगाज कर रहे होते हैं और उसमें सारे प्रोसेसेस हैं। Jazakallah Rashad. Jazakallah. I think keeping time in mind, I'll just like to ask one question to Murabi Kashif Sahib here. Murabi Sahib, we have a question from a Khadim, and it's very much related to the speech that you had, the topic. And it's a twofold question. One, it says, if a wife feels discriminated at her job and wants not to wear hijab, what shall a husband do? And part of it is what I can think of, because a lot of khuddam, they might have at the back of their minds that, yes, we want a life partner
that we are comfortable with moving around in our society. And that's why maybe women, Ahmadi women, Lajna, they really do not want to get married to them when it comes to hijab and parda, because that's felt a bit of a problem in our society. So how do you see that? Jazakumullah, Aslanza. This is something I think we should discuss more, that the societies which we live in are highly Islamophobic in some senses. For instance, Islamic symbols are looked upon with great deride, and as thus, we naturally develop inferiority complex, which is of course not ideal, not good, but it is also not unnatural that we do so. In the society where we live in, the way they use Islamic terms, the way they mock Islamic symbols, the way hijab has been portrayed as a traditional and very backward way of living, of course we will get affected by these views. And in some societies, even they forbid, for example, in France, they have forbidden hijab in universities. And of course, a decision taken by one European country is often followed by others. In this environment, I have not found any other discourse more impressing upon me, upon youth, than how our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ibn Aziz at different occasions in the most suitable words describe the importance of hijab. So first of all, we need to educate ourselves that why should we not feel any inferiority complex whatsoever whilst wearing our Islamic symbols. We should be proud because we are symbolizing the very pinnacle of religion. So first of all, husbands should educate themselves. Women should also educate themselves. Listen to Hazur's speeches to Lajna. Listen to Hazur's speeches to Waqf-e-Nau. They are in English and they are very eloquent and they give you enough arguments and enough insight into the matter so that you can educate yourself. For the second of all, husbands should play the supporting role always. If husbands also show, weakness, they say that, okay, I feel also ashamed by this. This is due to lack of knowledge, lack of insight into one's faith. We should try to remedy it by, as I said, increasing our knowledge, but play the supporting role always and to never enforce, husbands are, Hazur have said this also, that husbands are not allowed to enforce religion upon even their wives. You cannot, and as we heard from the examples, it is not even possible to do so. Rather, it is through his own conduct that he will convey a sort of pride. He will himself show, that is why we in Jamaat always at different occasions say the importance about having a beard. Because in one sense, it is an Islamic symbol. So when you have a beard as an expression of your faith, you yourself also will develop this pride of your religion. So try to adopt the main teachings of the Holy Prophet ﷺ, and you will feel this being developed into yourselves. And we need to support our women because the level of Islamophobia, especially targeting women in our societies, it is horrible indeed. When you read and when you hear about it, it is horrible what they have to go through. So play the best supporting role is the best way to deal with this, I think. Jazakallah. Jazakallah Kashif Sahib, Jazakallah Rizwan Sahib and Balag Charge Sahib, and special Jazakallah to Mansoor Sahib for all the answers that you gave. Ji, Balag Charge Sahib. जी जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। ये जो आखिरी सवाल का जवाब काशिफ साहब ने दिया, इसमें छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि हमारे इल्म में आता है, बाज़ दफ़ा सुनने में आता है कि बाज़ नौजवान ऐसे हैं जो अपने घरों में अपनी बीवियों को कहते हैं कि बुरके के साथ या दुपट्टे के साथ, स्कार्फ के साथ मेरे साथ बाहर ना जाया करो। हैरत होती है मुझे वैसे इस किस्म की बात सुन के कि कोई अहमदी जिसकी माँ बाप ने अच्छी तरबियत की हो, वो ऐसा सोच कैसे सकता है? और अगर वो लड़की या औरत जो मजबूर है अपने खामंद के कहने पे कि वो स्कार्फ के साथ बाहर ना जाए उसके साथ, और वो एक दिन बेचारी मजबूर होकर उतार ही देती है, शायद वो इतनी ज़्यादा गुनाहगार ना हो
اس کے حصے کا بھی گناہ سارا اس مرد پہ آئے گا جس نے اس کو فورس کیا ہے کہ وہ اپنا نقاب یا اپنا اسکارف اتار دے. میں اتنی سی بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی جنگ لڑ نہیں سکتا. اللہ کے حکموں کو پورا نہ کر سکنا اور شرمندہ ہونا، یہ بالکل اور بات ہے. اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کرنا، یہ بالکل اور بات ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے ایک مومنہ عورت کو تو اس کو اس کے حکم کی پابندی کرنے دیں. اس کو پابند نہ کرو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. جزاکم اللہ. جی صدر صاحب، آپ نے کچھ فرمانا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے یہ سیشن ختم ہوگا. فرمائیے. جب آپ کی آواز نہیں آ رہی سر صاحب اگین. جی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی صدر صاحب. اچھا جی صدر صاحب، میرا خیال ہے ذرا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے. اتنی دیر میں جب میرا خیال دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں، ایک بات اور بیان کر دوں چھوٹی سی، کہ اکثر لوگوں کو آج کے آپ کے سارے سیمینار میں سے آپ کو یہ بار بار یہ بات نظر آئی ہوگی، ملا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو حسن پہ بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو دلہن وہ لے کے آنے والے ہیں اپنے گھر میں، وہ کوئی حسینہ ہونی چاہیے، اور حسینہ بھی شاید وہ بالی ووڈ کی کوئی ہیروئن ہونی چاہیے. کوئی عام حسینہ ان کو ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. کیونکہ جب کوئی رشتہ ناطہ کی بات شروع ہوتی ہے، میرے پاس چونکہ پچھلے 19 سال سے رشتہ ناطہ کا شعبہ بھی تھا، تو اس پہ میں ان کو جب کسی پیرنٹس کو دکھاتا تھا کہ یہ رشتہ ہے، بتائیں اپنے بچے کے لیے، وہ کہتے تھے تصویر دکھائیں. میں کہتا تھا تصویر تو ابھی نہیں ہے، منگوا لوں گا تصویر بھی، لیکن باقی قواعد تو سن لیں. اچھا ربی صاحب چھوڑیں، پھر کوئی اور بتائیں رشتہ. اس کا مطلب ہے کہ قوائف کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف تصویر کے ساتھ دلچسپی ہے، صرف حسن دیکھنا ہے بس. تو یہ چیز تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ صرف حسن کے پیچھے مت لگیں. یہ حسن سب برابر ہو جاتا ہے، 1.5 سال کے بعد ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سب بہن بھائی ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتا ہے سب کچھ. اس کے چکر میں نہ پڑیں کبھی بھی. جو اصل چیز خدا کے رسول نے کہی ہے وہ تقویٰ ہے، اس کی طرف توجہ رکھیں. اپنے جنہوں نے ابھی شادیاں نہیں کی یا جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں، رشتے تلاش ہو رہے ہیں، ان کو خصوصی نصیحت ہے کہ اگر حسینہ بھی ایک نافلہ کے طور پہ مل گئی تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ میاں کہ حضور 2 کی بجائے 4 سجدے کرنا، لیکن اصل مقصد یہ نہ رکھو. مقصد صرف یہ رکھو کہ اللہ کا تقویٰ اس کے اندر ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر زندگی آسان ہو جائے گی. جزاکم اللہ. جی آگے سر صاحب. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، پلیز. جزاک اللہ. میں آخر میں تمام ربیان کرام اور خاص طور پہ مصری انچارج صاحب جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجلس خدام الاحمدیہ کو وقت دیا اور اس اجلاس کی رونق بڑھائی، اور اسی طرح میں اپنے جو ہمارے آؤٹر گیسٹ ہیں مکرم و محترم منصور کلارک صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام میں رونق بخشی. میں تمام ربیان کرام مکرم رضوان افضل صاحب اور مکرم کاشی ورک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں آ کر حوصلہ افزائی فرمائی. آپ کا اکثر جو ہے مکرم محترم مستری انچارج صاحب سے ریکویسٹ کرے گا کہ یہ دعا کروا کر اس پروگرام کا اختتام کریں.
آمین. جی جزاکم اللہ. جی. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ.